کہ کئی نمازی نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے, کھڑے نہیں ہوئے, انتقال ہو گیا. کتنی پیاری موت ہے, مگر موت آنی ہے اس کے کچھ سیکنڈز پہلے. nobody knows even few seconds before they have I'm going to die. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, کناڈا میں کیا گیا خوبصورت بیان ہے جو انسان کو آخرت کی طرف موٹیویٹ بھی کرتا ہے. سو سنیے اس بیان کو. الحمدللہ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں جی ٹی اے میں اسپرچول سوسائٹی کی اس خوبصورت جامع مسجد میں ہم سب موجود ہیں. سب سے پہلے تو اتنی خوبصورت, اتنی عظیم و شان مسجد دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا ہے, اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے, جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو مبارک ہو ان عاشقان رسول کو جنہوں نے یہ مسجد بنائی, سجائی, حصہ ملایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما. مسجد یہ کمال کی نیکی ہے. ہم نہیں رہیں گے, ہو سکتا ہے اس مسجد کو کچھ بنانے والے آج نہ ہوں دنیا میں, آج ہیں تو کل چلے جائیں گے, ہم سب نے جانا ہے, مگر مسجد قیامت تک رہتی ہے. صبح قیامت تک اذانیں ہوتی رہیں گی, نمازیں ہوتی رہیں گی, مسجد بنانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب یہ والی نیکی کے کام کریں, اپنی زندگی میں مسجدیں بنائیں, مسجدوں میں حصہ ملائیں. اللہ اس مسجد کو آباد رکھے اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. Whosoever recite once درود پاک upon me, the summary of hadith, نبی پاک said, Allah subhanahu wa ta'ala will shower 10 mercies upon him. فرمایا جو مجھے 10 بار درود پاک پڑھتا ہے, if anybody recite 10 times درود پاک, اللہ سبحانہ وتعالی will shower 100 mercies upon him. یعنی ایک درود ہے 10 رحمتیں ہیں, 10 درود ہے 100 رحمتیں ہیں. مگر سبحان اللہ, the next part is more beautiful. As رسول اللہ علیہ السلام said, whosoever recite 100 times درود پاک, اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے, between his two eyes it will be written انشاءاللہ, کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. He will be free from the fire of hell. اللہ اکبر. اور سنیے, on the day of judgment اللہ اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. He will be with the martyred, شہیدوں کے ساتھ اسے قیامت کے دن موقع ملے گا. کتنا کام کرنا ہے؟ Only 100 times درود پاک. اللہ اکبر. You know how much time required to recite 100 times درود پاک؟ ذرا مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ 2 الگ الگ درود پاک ہیں. کتنی دیر لگی؟ 2 seconds, maximum 3 seconds. You required to recite one درود پاک, you just need the time for 3 seconds. It means if you want to complete 100 times, you only need 300 seconds. And those 300 seconds become 5 minutes. Out of 24 hours, کیا ہم 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ موبائل فون نکالیں اور اس کو دیکھنا شروع کریں, ایک ریل, دوسری ریل, پتہ نہیں کتنا گھنٹے نکل جاتے ہیں. مگر صرف 5 منٹ اگر درود پاک کو دے دیں تو 100 ٹائمز درود پاک ہو جاتے ہیں. اور آپ نے انعام سنا کہ 100 بار درود پاک پڑھنے والا آقا فرماتے ہیں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا فری فرام دا فائر آف ہیل, نفاق سے بھی بری ہے. اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. تو پلیز, میں سن رہا تھا خالد بھائی کا بیان کہ انہوں نے کہا کہ مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لیں, کچھ کیا بھی نہیں, ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. جتنا نیکیاں کمانا آسان ہے نا, اتنا ڈالر کمانا آسان نہیں ہے. مگر ڈالر کے لیے صبح 5 بجے اٹھ کے کام پہ جانے کے لیے ہم تیار ہیں. کوئی انڈیا چھوڑ کے آ گیا, کوئی بنگلہ دیش چھوڑ کے آ گیا, کوئی پاکستان چھوڑ کے آ گیا, کوئی اچھا خاصا کاروبار چھوڑ کر یہاں جناب کوئی ٹیکسی کر رہا ہے, کوئی جناب مزدوری کر رہا ہے, سب کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر تھوڑا سا وقت نکال کر جنت کی بھی تیاری کر لینا. کبھی کبھی تو میرے خیال آتا ہے کہ جتنا ہمارے وطن سے لوگوں نے باہر آنے کے لیے محنت کی ہے نا, اس کی آدھی بھی جنت جانے کی محنت کر لینا تو پکے جنتی ہو جائیں. مگر جنت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. حالانکہ دیکھا جائے تو آسان کیا ہے میرے رب نے, ایک نیکی کرو, تھوڑا سا ٹائم دو, کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. آپ کے یہاں تو پورا گھنٹہ کام کرو, برف پڑ رہی ہے, سردی ہے, گرمی ہے, کام کرو گے تو ڈالر ملیں گے نا. ادھر تو بیٹھے بیٹھے درود پڑھا ہے ہم نے,
نہ ہلے ہیں، نہ کیلوریز برن ہوئی ہیں، نہ پسینہ نکلا ہے، اور ثواب کا میٹر جاری ہے. تو کیوں نہ درود پاک، ذکر الہی ہم اپنی زندگی میں شامل کریں. سبحان اللہ. یہ جو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو نا اور یہ باتیں سن رہے ہیں، اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، نیکیوں کا میٹر جاری ہے. یو آر سو لکی. اللہ کی رحمت ہے کہ ہم آئے. ایک اور بات بتا دوں، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے. ہاں، ایسے کوئی تھوڑی آ سکتا ہے. کس کے گھر میں بیٹھے ہو؟ ذرا مل کے جواب دیں. آپ کے گھر میں کوئی آ سکتا ہے وداؤٹ یور پرمیشن؟ knock your door, I want to come in your house. You say, who you are? I don't know. I don't invited you. How you come in my house without my permission? ارے میرے اور آپ کے گھر میں کوئی پرمیشن کے بغیر نہیں آ سکتا. اللہ کے گھر میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے تو ہزاروں کو دعوت دی تھی ٹورنٹو میں، کینیڈا میں. جنہیں موقع ملا، جنہیں پرمیشن ملی، وہ آج اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ آئے ہیں، اللہ کا شکر اس پر ادا کریں. وی آر لکی. اور اس ٹائم کو اسپینڈ کیجئے، انجوائے کیجئے. کدھر بیٹھے ہو یار؟ اللہ کے گھر میں. سبحان اللہ. کریم کے گھر آئے ہیں، کیا کریم خالی لوٹائے گا؟ میرے اور آپ کے گھر میں جب کوئی گیسٹ آتا ہے نا، واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ٹو میک اوور گیسٹ ہیپی. یار گھر میں مہمان آیا ہے، خوش ہو کر جانا چاہیے. میرے گھر آیا ہے، میرا مہمان ہے، میں اسے راضی کر کے بھیجوں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کیا مجھے راضی کر کے نہیں بھیجے گا؟ کیا مجھے خوش کر کے نہیں بھیجے گا؟ بلیو. اللہ پر بھروسہ رکھو اور آتے رہا کرو. مسجد سے دوستی کر لو. علماء کہتے ہیں کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا، تو یہ چیک کرو کہ مسجد سے تعلق کیسا ہے. If he is good connected with masjid, it means his iman is strong. کیونکہ وہی والی بات ہے نا، مسجد میں وہی آتا ہے جس کو رب بلاتا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار میں نماز مسجد میں نہیں آتا. ارے ہماری کیا اوقات، ہم نہیں آتے، ہمیں بلایا نہیں جا رہا. توبہ کرو. اور خوش نصیب وہ ہے جسے روز بلایا جاتا ہے. روز کون آتا ہے گھر میں؟ ذرا بتاؤ. گھر والا ہے. اور کبھی کبھی کون آتا ہے؟ باہر والا. سال میں کون آتا ہے؟ وہ دور کا دوست. کبھی کبھی سال میں ایک بار آتا ہے. تو یہاں بہت ساری ایسی کیٹیگری ہوگی. کچھ روز آنے والے ہوں گے، کچھ جمعے کو صرف آنے والے ہوں گے، اور کچھ صرف عید میں آنے والے ہوں گے. سوچ لو کہیں میں دور تو نہیں ہوتا جا رہا. بی کنیکٹڈ ود مسجد. انشاءاللہ مسجد میں آنا یہ بڑی بلیسنگ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مسجد میں داخلہ بھی عطا فرمائے، اور ایک اور دعا کرتا ہوں اللہ مسجد میں قرار بھی عطا فرمائے. یہ بھی مسئلہ ہے. ہاں حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں کا مضمون ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے لائک فش ان دا واٹر. مچھلی فش واٹر میں کیسی ہوتی ہے؟ ریلیکس، انجوائڈ. اور کچھ روایتوں میں کہا منافق ایسا ہوتا ہے جیسے فش آؤٹ آف دا واٹر، بے چین، بے کل. آ تو گیا مسجد میں مگر گھڑی دیکھ رہا ہے یار کب نکلوں. ایسے ہوتے نا، جماعت ہوگی سب سے آخر میں آئیں گے، امام صاحب نے سلام پھیرا نہیں، سب سے پہلے بھاگنا ہے. چین ہی نہیں آ رہا. بلکہ اگر کبھی 2 منٹ نماز لمبی ہو جائے تو امام صاحب کو روک لیں گے. امام صاحب یو اسپینڈ 2 minutes مور ٹوڈے. اتنی لمبی دعا کرا دی. اچھا یہی بندہ کافی شاپ پہ 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا. بٹ وائی امام صاحب became 2 minutes late or take my 2 minutes more in masjid? This is argument. ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو موقع ملا اللہ کے گھر میں اور گزارنے کا، اور آپ کو چین نہیں آ رہا. یہ میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں. جس کو کبھی مسجد میں آ کر بے چینی ہونا، چیک یور ہارٹ. دیر از سم تھنگ پرابلم. آپ کے دل میں پرابلم ہے. میں ایسا بد نصیب کہ مجھے مسجد میں چین نہیں آ رہا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، واللہ اس وقت دل پر بہت سکون طاری ہے. اور جس کے دل پر سکون طاری ہے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے. مزہ آ رہا ہے یار. کریم کے گھر میں بیٹھے ہیں، رحمان کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ نے بلایا ہے تو بیٹھے ہیں. جس کو اللہ کے گھر میں لطف آ رہا ہے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ مومن ہوتا وہی ہے کہ مسجد میں آئے تو مچھلی جس طرح پانی میں ریلیکس ہوتی ہے نا، اس طرح وہ بندہ ریلیکس ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے، مسجد سے پیار عطا فرمائے. تو بہرحال بہت اچھا لگا آج اس پروگرام میں آ کر، اس مسجد کو دیکھ کر. تو چند باتیں مسجد کے بارے میں عرض کر دیں. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ملک روم، یورپ کا ملک ہے روم، ہی وینٹ ٹو روم، اور وہاں اپنے ایک بڑا یونیک منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا
کہ there was a jungle and there is a tent with the beautiful curtains اور ریشمی سلکی curtains کے ساتھ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے ان جنگل, اور اس کی جنگل کے ارد گرد بہت سارے آرمی کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اسلحہ بھی ہے, سرونٹس اینڈ بگ, یوں سمجھے کہ بڑی فوج کھڑی ہے, ایک ٹینٹ ہے اور اس کے آس پاس بڑے فوجی کھڑے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوجیوں نے پہلے آ کر اس ٹینٹ میں کچھ اپنی زبان میں اس ٹینٹ کے اندر بات کی, سے سم تھنگ, اور چلے گئے. پھر ایک ڈیلیگیشن آیا اور اس ڈیلیگیشن میں بڑے بڑے اسلامک اسکالرس تھے, بڑے بڑے مشائخ تھے. دے کیم ان, وینٹ ان دا ٹینٹ, سے سم تھنگ, اینڈ دے آلسو وینٹ اوے. پھر ایک ڈیلیگیشن آیا آف ڈاکٹرز, حکیم آئے, طبیب آئے. دے وینٹ ان دا ٹینٹ, دے سے سم تھنگ اینڈ وینٹ اوے. اللہ اکبر. اس کے بعد بادشاہ آیا, وزیر آئے, کنگ, منسٹرز, دے وینٹ ان دا ٹینٹ, دے سے سم تھنگ اینڈ وینٹ اوے. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں شاکڈ ہو گیا, واٹس ہیپننگ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایوری بڈی از کمنگ نیئر ٹو ٹینٹ, سے سم تھنگ اینڈ وینٹ اوے, اینڈ واٹ از ان سائڈ دا ٹینٹ. تو حضرت امام حسن بصری نے پوچھا کہ واٹ از دس, واٹس ہیپننگ, یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ جو کنگ تھا نا, بادشاہ, اس کا ایک ینگ نوجوان بیٹا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. ہی ڈائیڈ اینڈ دیر از اے گریو آف دیٹ ینگ سن ان دس ٹینٹ. ایوری ایئر وین دا ٹائم آف ہز ڈیتھ, ڈے آف ڈیتھ, سال میں جب وفات کا دن آتا ہے تو یہ بادشاہ پوری فوج کو لے کر آتا ہے یہاں پر, اور سب جا کر کچھ کہتے ہیں. پہلے جو آرمی کے لوگ گئے نا, فوجی گئے, انہوں نے اس ٹینٹ میں جا کر, اس قبر کے پاس جا کر پتہ ہے کیا کہا؟ اے بادشاہ کے بیٹے, او سن آف کنگ, اگر جنگ کے ذریعے, اگر وار کے ذریعے, if we save you from death, we will save you, ہم تمہیں بچا لیتے, مگر ہم آپ کو نہیں بچا سکے. پھر علماء آتے ہیں, اسلامک اسکالرز آتے ہیں, کہتے بیٹے اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا ہوتا, if we are able to stop your death because of the knowledge, we should do, مگر ہم نہیں روک سکتے. پھر ڈاکٹرز آتے ہیں, کہتے ہماری میڈیکیشنز, ہماری نالج اگر تمہیں موت سے بچا سکتی تو definitely will saved you, but unfortunately it is not in our hand. موت آئی تو ہم بچا نہیں سکے. پھر بادشاہ آتا ہے, وزیر آتا ہے. بادشاہ اور وزیر بھی کہتے ہیں کہ بیٹا ہم بہت کوشش کی تمہیں بچانے کی, مگر ہم بچا نہیں سکے. اب آئندہ سال تک تم پر ہمارا سلام ہو. یہ کہہ کر ایوری بڈی وینٹ اوے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, بیکم شاکڈ کہ کیا ریئلٹی والی باتیں ہیں, کہ he was the son of king. No army, no scholars, no doctors, even no king have ability to stop death. بچا نہیں سکا کوئی. جب وقت آیا تو وہ ینگ بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اور قبر میں اتر گیا. امام حسن بصری فرماتے ہیں, after hearing these all things, I make promise with myself کہ اب میں کبھی ہنسوں گا نہیں, ابھی کبھی لاف نہیں کروں گا, اور جب تک دنیا میں رہوں گا اپنی آخرت کی فکر کروں گا, اپنی ہیئر آفٹر کی تیاری کروں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ کیسا واقعہ ہے, یہ کیسی سٹوری ہے, یہ کیسی ریالٹی ہے. دنیا میں بہت سارے ریلیجن ہیں, بہت ساری قومیں رہتی ہیں, بہت سارے جناب طبقے کے لوگ ہیں, کوئی لٹریٹ ہے, کوئی ان لٹریٹ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی نن مسلم ہے, مرد ہے, عورت ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, مگر ایک ایسی ریالٹی ہے جس پر ساری کی ساری دنیا متفق ہے, ساری کی ساری دنیا ایکسپٹ کرتی ہے. اور وہ ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی موت ہے, ڈیتھ ہے. ہر مذہب کا بندہ کہتا ہے مرنا ہے, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت. عربی میں کہا جاتا ہے الموت بابن کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا ڈور ہے, ڈیتھ از اے ڈور, ایوری بڈی ہیو ٹو پاس دس ڈور, ایوری بڈی ہیو ٹو انٹر دس ڈور. الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا پیالہ ہے, ایک ایسا کپ ہے, everybody have to drink. This is reality, my dear Islamic brothers.
موت سے بچ کوئی نہیں سکتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آج یہاں کوئی سوچ رہا ہے کہ 5 ایئرز اور گزر جائیں گے نا، پھر پیپر پکے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اور تھوڑا ٹائم گزرے گا تو پاسپورٹ مل جائے گا، پھر اس کے بعد تھوڑے اور پیسے کما لوں گا تو پھر وہ گھر بن جائے گا، پھر چھوٹا گھر ہے اس کو بڑا کر لوں گا، پھر یہ والی ڈگری حاصل کر لوں گا. وی ہیو سو مینی پلاننگز آف دنیا، بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ ٹوڈے. پل کی خبر نہیں. اچھا یہ جو کپلٹ ہے بچپن سے سن رہے ہیں، مگر اب تو اس کو ریئلسٹکلی دیکھ بھی رہے ہیں. اب سب نے سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھے ہوں گے کہ چلتے چلتے بندہ گرا، اس کا انتقال ہو گیا. بیٹھے بیٹھے سیٹ پر کام کرتے کرتے گرا اور انتقال ہو گیا. دیکھے ہوں گے نا آپ نے. اب تو سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں، کوئی اسپورٹس مین اسپورٹس کرتے کرتے گر کے مر گیا. اور ماشاءاللہ ایسا بھی دیکھا کہ کئی نمازی نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے، کھڑے نہیں ہوئے اور انتقال ہو گیا. کتنی پیاری موت ہے. مگر موت آنی ہے اس کے کچھ سیکنڈز پہلے. nobody knows even few seconds before I'm going to die. یہ تو آپ نے سی سی ٹی وی میں دیکھا، وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے. یار تھوڑا الارم تو بجتا، تھوڑا پتا تو چلتا، موبائل پہ کوئی میسج تو آتا 10 minutes left. No, not even seconds before you don't know that you're going to die. It means اتنا تھوڑا ڈفرنس ہے زندگی اور موت میں. پھر انتظار کس بات کا ہے؟ توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ جانا کہاں ہے؟ قبر میں. کوئی ساتھ نہیں ہوگا. کینیڈا میں رہنے والوں کی قبر 4 گز کی نہیں ہے. کینیڈین پاسپورٹ ہولڈر کا کفن کوئی بہت لگژری کفن نہیں ہے. کینیڈا میں انتقال ہو یا دنیا کے کسی کونے میں انتقال ہو، قبر 2 گز کی ہے. سیم کفن. دیر از نو پاکٹ ان کفن. دیر از نو cupboard in your اور any ہم کہے تجوری نہیں ہے آپ کی کیا نام ہے قبر کے اندر. سب کچھ یہی رہ جائے گا. تو تیاری میں تاخیر کیوں ہے؟ توبہ میں تاخیر کیوں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویپنز آف شیطان. آلویز ہمیں کیا کہتا ابھی تھوڑے دنوں بعد، ابھی تھوڑے عرصے بعد توبہ کر لوں گا، تھوڑے عرصے بعد اللہ کو راضی کر لوں گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب موت آئے گی تو کوئی نہیں بچ سکے گا. میں آج صبح اٹھا، ایک عجیب و غریب خبر مجھے کراچی سے ملی. دعوت اسلامی سے بہت محبت کرنے والی فیملی، ان کے گرینڈ سن کا انتقال ہو گیا. میں نے معلوم کیا تو پتا چلا 7 years old ہیں. فیملی کے ساتھ کہیں پکنک کے لیے گئے تھے اور پانی میں ڈوب کے انتقال ہو گیا. تھوڑی سی دیر کے لیے بس نظر آگے پیچھے ہوئی اور وہ بچہ پانی میں گیا اور 5 منٹ بعد ماں باپ کو یاد آیا کہ بچہ کدھر ہے، اور وہ بچے کا انتقال. ابھی جنازہ ہو رہا ہوگا یا ہو گیا ہوگا. اللہ اس کی مغفرت بھی فرمائے. ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی. آپ سوچے نا. اچھا بلینرز ہیں، ملینرز نہیں، وہ بلینرز ہیں. میں جانتا ہوں اس پوری فیملی کو. میں اپنے دل میں دکھ محسوس کر رہا ہوں بیکاز دے ور ویری نیئر ٹو می. مگر یہ سارے واقعات کیا بتا رہے ہیں کہ اگلے پل کا پتہ نہیں ہے. میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بی ریڈی فار ڈیتھ، بی ریڈی فار ہیئر آفٹر. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی ڈومیننٹ ہے. اللہ از ڈومیننٹ، وہی غالب، وہی قدرت والا ہے. قاہر کا مطلب کیا ہے؟ غلبہ رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، اتھارٹی رکھنے والا. اللہ پاک اپنے تمام بندوں کے تمام معاملات پر اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو عطا فرمائے، چاہے تو عطا روک لے، چاہے تو نفع پہنچائے، چاہے تو نقصان سے دوچار کر دے، چاہے تو عزت بخشے، چاہے تو ذلت کے گھڑے میں ڈال دے. وہ مالک ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت سے ہمکنار کرنے والا ہے. ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے اور اس کا ہر فیصلہ درست ہے. یہ بھی ایمان رکھنا ہے. یعنی کسی کے لیے امیر ہونا اس کے لیے بہتر ہے اور کسی کے لیے غریب ہونا اس کے لیے بہتر ہے. اور حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ جانتا ہے نا. ہو سکتا ہے کسی کو امیر اس لیے رکھا کہ غریب ہوتا تو ایمان سے چلا جاتا. غریب کو امیر اس لیے نہیں بنایا کہ پیسے آتے یہ برے کاموں میں لگ کر اپنا ایمان برباد کر دیتا. یہ ایمان رکھنا ہے کہ واٹ ہیور ہی ڈیسائیڈڈ فار می اٹس 100% کریکٹ. ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وزٹڈ ون پول. ایک ہاؤس تھا اینڈ چلڈرنز میک سوئم اوور دیئر. سوئمنگ کر رہے تھے. ایک بچہ تھا واز بلائنڈ. ون اسمال کڈ، ہی از سیڈ ان
سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, باقی سب بچے کھیل رہے, کود رہے, انجوائے کر رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, او اللہ گیو ہم آئیز, یہ بیچارہ بچہ اکیلا بیٹھا ہے, نابینا ہے, انجوائے نہیں کر رہا ہے, اس کو آنکھیں دے دے. اللہ ایکسپٹڈ ہز دعا اینڈ اللہ گیو ہم آئیز, نور آ گیا, بیکم پراپر آئیز ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ بچہ پانی میں گیا, ایک بچے کو پکڑا پانی میں ڈبو دیا, دوسرے کو بچے کو پکڑا پانی میں ڈبو دیا, کسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تھوڑی دیر میں 2 بچوں کا انتقال ہو گیا. حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے. آپ نے کہا یا اللہ تیرا فیصلہ ٹھیک تھا, اس کو واپس اندھا کر دے. یعنی اس کا آنکھ والا ہونا یہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا. رب جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے, یہ ماننا پڑے گا. واٹ ایور ہی گیو می ایکچولی اٹ از 100% کریکٹ فار می. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ورنہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے اللہ کے بارے, مجھے ملا ہی کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا, وہ آگے نکل گیا. نہیں, اللہ با اختیار, ڈومیننٹ, غالب, اور اس کا ہر فیصلہ درست ہے. یہ ماننا میرے ایمان کے لیے ضروری ہے. ہمیں بیٹا, کسی کو اولاد نہیں ملی, کئی ایسے ہوتے ہیں جو روتے رہتے ہیں اولاد نہیں ملی. کیا دنیا میں ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے, جو ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے؟ ہمارے پاس آنسوؤں سے روتے ہوئے ماں باپ آئے کہ بچہ مارتا ہے, گھر سے نکال دیا مجھے, میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا. کیسے ہوا؟ ایک ابھی میں نے کل پرسوں کوئی ویڈیو دیکھا, غالباً انڈیا کی ویڈیو تھی, کہ ایک ہاسپٹل میں ایک عورت کو لایا گیا, 75 ایئرز اولڈ لیڈی, اس کا وزن 12 کلو رہ گیا تھا. اس کو ایکچولی کیا کہتے ہیں, ریسکیو کیا گیا. تو جب پوچھا گیا تو بتایا فرام 7 to 10 ایئرز ہو گئے بچوں نے باتھ روم میں ماں کو بند کیا ہوا ہے, اور صرف ڈیمانڈ یہ تھی کہ پراپرٹی پیپر پر سائن کرو. یہ اولاد چاہیے؟ پلیز مانو, اگر رب اولاد نہیں دے رہا تو اس کا بہترین فیصلہ ہے. وہ مجھے اگر میں جو مانگ رہا ہوں نہیں مل رہا, ماننا ہوگا. اور یہ اللہ کو اپنا رب ماننے کی ڈیفینیشن میں علماء نے بیان کیا کہ ہم کہتے ہیں میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں. بھائی رب ماننے کا مطلب, اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر ڈیسیشن کو, ہر فیصلے کو کریکٹ ماننا ہے, کہ واٹ ہی گیو می, واٹ ہی ڈیسائیڈڈ فار می از 100% کریکٹ. پھر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے. ہم تو ابھی ہم پتہ کون سی لائف گزار رہے ہیں. میں اور آپ اللہ سے ڈیمانڈ والا قصہ چل رہا ہے ہمارا, یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی. ہم یہ کہتے نہیں ہیں, مگر پتہ کیا کہتے ہیں, اللہ بیماری دور کر دے, کاروبار میں برکت دے دے, وہ جو پاسپورٹ کا ڈاکیومنٹ پھنسا ہوا وہ مل جائے, میرے بچے کو بھی, میری وائف کو بھی ویزا مل جائے, اچھا یہ والا مال میرا بک جائے اور یہ والا مال مجھے مل جائے. یعنی واٹ ایور آئی وانٹ ٹو میک مائی لائف ہیپی, اے اللہ ایسا کر دے جیسا میں چاہتا ہوں. ایسا ہی ہے نا. یہ عام لوگوں کی دعا ہے. جو اللہ والے نا, پتہ ہے وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں, اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے. ہاں یہ ہے تھوڑا مشکل معاملہ, مگر if you want to become closest with اللہ سبحانہ و تعالی, کبھی کہہ کے دیکھو, اے اللہ اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی ہے, اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ حال جس میں رب رکھنا چاہ رہا ہے, آزمائشیں ہوں, مشکلیں ہوں, پریشانیاں ہوں, مگر میرا رب راضی ہے نا تو میں بھی راضی ہوں. بابا بلے شاہ لکھتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سخنو چلے پاوا ہوں. ارے اگر میرا رب مجھ سے میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. یہ وہ لیول ہے جو اللہ سے محبت کا جس کو مل گیا, پھر دیکھو اس کا حال کیا ہوگا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے 2 بیٹے ہوں, ایک بیٹا آلویز ڈیمانڈنگ, او بابا آئی نیڈ آئی فون, آئی نیڈ آئی پیڈ, I need latest computer. My friend's going for vacation. I need money. Oh, Baba, I want to go for that restaurant. جب جاؤ اس کے بعد ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے. دوسرا بیٹا کچھ نہیں مانگ رہا. باپ پوچھے بیٹا you don't need anything. بابا no, I don't need anything. Whatever you give me, I'm happy. بابا جو آپ فرمائیں گے اس میں ہیپی ہوں. I don't need anything. If you are happy, then I'm okay. بتاؤ دونوں بچوں میں سے باپ کو پیار کس پہ آئے گا کہ یار یہ دوسرا والا تو مانگتا ہی کچھ نہیں, کہتا ابو جو آپ دیں گے میں اس میں راضی. اچھا جو بچہ اس طرح والد کو کہے کہ بابا جان واٹ ایور یو گیو می آئی ایم ہیپی, پلیز یو بیکم ہیپی ود می, آپ راضی رہنا, تو کیا باپ اس بچے کو روڈ پہ چھوڑ دے گا کہ یہ تو مانگتے ہی کچھ نہیں, اس کو دینا ہی کچھ نہیں ہے؟ وہ زیادہ دے گا, زیادہ محبت کرے گا. میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو روز اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ یہ دے دے, یہ دے دے, یہ لے لے, یہ ختم کر دے, یہ آ جائے, یہ چلا جائے. اور ایک بندہ رب سے کہتا ہے اللہ راضی ہو جا, جس حال میں تو رکھ میں اس حال میں راضی.
یہ میں بہت بہت تھوڑی ہے ڈیپ بات، لیکن جس نے پک کر لی نا اس کو زندگی کا لطف آ جائے گا، ٹینشن سارے ختم ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، پہلے کے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. He went in the market to buy a slave. انہوں نے ایک سلیو کو سلیکٹ کیا، بائی کر لیا. پوچھا واٹ از یور نیم؟ وہ کہتے ہیں، وہ سلیو کہتا ہے I have no name. From now onward, whichever name you say, it is my name. میرا کوئی نام نہیں ہے، جس نام سے آپ پکاریں گے یہی میرا آج سے نام ہے. کہا اچھا کھاتے کیا ہو؟ کہتے میری کوئی پسند نہیں ہے، آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا. کوئی خواہش، کوئی وش؟ کہتے میری کوئی وش نہیں ہے، جو آپ دیں گے، جو آپ کی وش ہے وہی میری وش ہے. اچھا یہ تو ایک سلیو نے بات کی اپنے مالک سے، مگر ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ ایک الگ کیفیت میں چلے گئے. کہتے یہ غلام ہو کے مجھے کہہ رہا ہے کہ جو آقا نام دے وہی نام ہے، جو آقا کھلائے وہی کھانا ہے، جو آقا کہے وہی زندگی. کبھی میں نے اپنے رب سے یہ کہا کہ اے اللہ تو جس حال میں رکھے اس حال میں راضی. یہ بڑی بڑی ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان پر آتا تو ہے. اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھے ہی تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں. مگر صرف زبان کی نوک پر یا دل سے؟ اللہ سے محبت جس کو مل گئی نا، اور اللہ کے فیصلوں پر یقین مل گیا، پھر دیکھیں اس کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائیو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے. ہم ایکچولی کمزور ہیں، اللہ قاہر، اللہ غالب، ہم بہت ویک ہیں. مگر یہ ویک کے پاس جب پیسہ آتا ہے، جب فیم آتا ہے، جب کوئی اتھارٹی آتی ہے، تو اب یہ اترانے لگ جاتا ہے. یہ سمجھتا ہے آئی ایم سم تھنگ، غرور، تکبر، فرعون بن جاتا ہے. سمجھتا ہے طاقتور ہے، اب میرے پاس عہدہ ہے، nobody talk with me like that، میرا کون بگاڑ سکتا ہے، nobody have a power to harm me. یہ بھول ہے آپ کی. بلکہ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں بھائی اب اتنے پیسے بنا لیے ہیں، 7 پشتے بیٹھ کر کھائے نا پھر بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے. حضرت آپ کی بھول ہے، اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ختم ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ارتھ کویک آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس لیے بھولتا نہیں ہے کہ جس دن ترکی میں زلزلہ آیا تھا، ویری نیکسٹ ڈے آئی واز دیئر. اللہ اکبر، میں آپ کو منظر نہیں بتا سکتا کہ کس طرح بلڈنگیں گر رہی تھی. ہم جب تھے اس وقت بھی زلزلہ آ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ کروڑوں اربوں روپے کی بلڈنگیں لوگوں کی سب ختم ہو گیا. ایک دن پہلے جو زکوٰۃ دینے والے تھے، ایک دن بعد وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کب سب چلا جائے گا. یہ مت کہا کرو یہ میرا ہے، میں نے کیا، میرا کمال، میرے فیصلے، میری اسٹڈی، میری اسٹرگل، میں نے 30 سال کینیڈا میں لگائے اس لیے ترقی کی ہے، میری محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں. آپ کی محنت سے نہیں، رب نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. بندے بن جاؤ یار. یہ زبان پر آتا کیسے جملے کہ میں نے کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، سب میرے رب نے دیا ہے. جو ہمبل رہے گا، جو اللہ کا شکر گزار رہے گا، اللہ ملٹی پلائی فرمائے گا. اور جو تکبر کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کا انجام کیا کرتا ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک کمزور بندہ تھا، اللہ نے اسے مال دیا، اللہ نے اسے حکومت دی، اللہ نے اسے شہرت دی. اس بندے نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلی رب ہوں. کون تھا وہ؟ فرعون. اپنے یعنی خدائی کا دعویٰ کر دیا. کتنا غرور ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اللہ نے کیا کیا؟ دریائے نیل میں اسی دریا نے حضرت موسیٰ کو راستہ دیا. اور جب فرعون اپنے ساتھیوں کے دریا میں داخل ہوا، ایک لہر نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دیا نا. غرور کا کیسا حال کیا. ایک اور مغرور دنیا میں گزرا. وہ کون تھا؟ بندہ تھا، لیکن مال آیا، پیسہ آیا. دیکھو یہ چیزیں انسان کو کہاں لے جاتی ہیں. جب آپ کی طرف پیسہ آتا ہے، آپ کا شہرت بنتی ہے، طاقت آتی ہے، انسان کہاں پہنچ جاتا ہے. نمرود نے کیا کیا؟ اس نے لشکر تیار کیا اور حضرت ابراہیم سے کہتا ہے اے ابراہیم اپنے رب سے کہو مجھ سے جنگ کرے، مجھ سے مقابلہ کرے. تم کہتے ہو نا تمہارا رب ہے، I have a big army. Tell your God, come fight with me. حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیا عرض کیا؟ الہی تسمعو ما یقول ھذا الکلب، اے اللہ تو نے سن لیا یہ جانور کیا بکواس کر رہا ہے.
اللہ پاک نے حضرت جبریل سے کیا فرمایا؟ اتنی بڑی آرمی تھی نا. اچھا اللہ کی شان بھی نرالی ہے. اللہ ان مغروروں کو سبق ایسا عطا فرماتا ہے پوری دنیا کے لیے لیسن ہوتا ہے. کاش لیسن لینے والے بنے. آرمی کے مقابلے میں آرمی نہیں بھیجی. اللہ نے جبریل سے فرمایا کہ ہماری کمزور ترین مخلوق مچھر بھیج دیے جائیں. مچھر بندے کا کیا بگاڑتا ہے؟ ہاتھ مارو تو مر جاتا ہے. مچھر کتنے آئے؟ اتنے مچھر آئے کہ دن میں اندھیرا ہو گیا. بیکم ڈارک، ڈے بیکم ڈارک. اور مچھروں کی فوج نے ان کی سکن کے اندر جا کر، ان کی خال کے اندر جا کر پورے فلیش کو، گوشت کو کھا لیا. ہڈیوں کے ڈھانچے اسکیلٹن بن گئے. اب ایک مچھر، only one mosquito went in the brain, head of نمرود، وہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے دماغ میں چلا گیا. اسے کاٹتا تھا. اتنا بڑا تخت، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا محل، so many doctors he have, but ایک ماسکیٹو اس کے دماغ میں گیا. اتنا تنگ ہوا. اب اس کے دربار کا قانون پتہ ہے کیا بن گیا؟ کہ whosoever visit نمرود he must take shoes in his hand. چپل اٹھائے گا اور 10 times اس کے سر پر مارے گا. کیونکہ چپل مارتے تھے تو اس کو سکون آتا تھا. بادشاہ کے سر پر روز جوتے پڑ رہے ہیں. ایوری بڈی اس کے سر پر جوتے مار رہا، کہہ رہے اور مارو میرے کو درد ہو رہا ہے. کیسا رب نے ذلیل کیا ہے. نہ کرنا تکبر، قریب مت آنے دینا، کبھی مت کہنا میں کچھ ہوں، میں نے کیا، میں ہوں. ارے میں کچھ بھی نہیں، سب میرا رب ہے. کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا، یہ مغرور، گھمنڈ، ان کو پتہ ہے اللہ کریم عمر بھی بعضوں کا زیادہ دیتا ہے. ظالموں کی سزا بڑھانی ہوتی ہے نا، رب انہیں اور ڈھیل دیتا ہے. تفسیر نعیمی میں ہے نمرود نے 800 سال عمر پائی. He lived 800 years. 400 سال 400 years he lived in luxury life. But the last 400 years مچھروں کے ساتھ رہا. مچھر دماغ میں تھا اور اسے روز جوتے پڑتے تھے. اور اسی طرح 400 سال، ایسا نہیں 2-4 سال میں مر گیا، اللہ نے زندہ رکھا اس کو. 400 years وہ جوتے کھاتا رہا اور اس کے بعد ذلت کی موت مر گیا. یہ ماننا پڑے گا. اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب سب کچھ ہے، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. جو تکبر کرتا ہے ہم نے اس کا زوال بھی دیکھا ہے، اور جو عاجزی کرتا ہے ہم نے اس کا عروج بھی دیکھا ہے. جو بندہ بنتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے، اور جو خود کچھ بننے اس کی بات کرتا ہے اس کو نیچے آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. پلیز بی ہمبل. اپنی لائف کا اصول بنا لو، میں بندہ ہوں، میرا مالک ہے، اور واللہ ہمارا مالک ہم سے بہت پیار کرتا ہے. ارے سب سے زیادہ دنیا میں مجھ سے اور آپ سے کوئی محبت کرتا ہے نا تو وہ ہماری ماں ہے. ہماری ماں کے دل میں ممتا کس نے ڈالی ہے؟ وہ اللہ نے ڈالی ہے. جب ماں اتنا پیار کرتی ہے تو مانو نا رب کتنا پیار کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا بیٹا ہو یا آپ کا امپلائی ہو، آپ اس کو ایک بات کریں وہ آپ کی بات نہ مانے، دوسری کہیں نہ مانے، تیسری کہیں مانے بھی نہیں، اگینسٹ الٹی بات کرے، اس کے اگینسٹ کام کرے. اب دوستی رکھیں گے اس سے؟ امپلائی رکھیں گے اس سے؟ بیٹے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے، یار تم ہر بات غلط، کوئی مانتے ہی نہیں ہو، لیو یور لائف الون، آئی ڈونٹ وانٹ یو. دنیا میں 2-4 بار کوئی بات نہ مانے ہم رشتہ کٹ کر دیتے ہیں. سوچو تو صحیح، جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، کتنی بار اللہ کی نافرمانی کی ہے. کیا اس نے کھانا روک لیا، سانس روک لی، لباس روک لیا، عزت روک لی؟ نہیں. میں خطائیں کر رہا ہوں، وہ عطائیں کر رہا ہے. کون ہے جو اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے؟ تو پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایک گناہ میرے ماپیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. ایک گناہ میرے ماپیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. فضل کرے مولا، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے. مولا جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے.
خدا کی قسم اتنی مہربانیاں ہیں. اپنی خطائیں تو سوچو یار. ایسے نافرمان کو کون منہ لگاتا ہے؟ ایسے نافرمان کو کون رزق دیتا ہے؟ ایسے گناہگار کو کون عطا کرتا ہے؟ کرم تو دیکھو. عزتیں بڑھ رہی ہیں. لوگ ریسپیکٹ کر رہے ہیں. ہمارے گناہ لوگوں کو پتا چل جائے نا, ہماری خطائیں پتا چل جائے, منہ نہ لگائے کوئی. مگر مالک کا کرم تو دیکھو کہ گناہ کر بھی رہے ہیں, وہ پردے بھی ڈال رہا ہے, وہ عزت بھی دے رہا ہے. پھر بھی رب سے محبت نہ کروں, پھر بھی اللہ سے پیار نہ کروں, پھر بھی اس کی بارگاہ میں تکبر کروں, پھر بھی اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. نہ کرو ایسا میرے پیارے اسلامی بھائی. آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیں. اللہ سے پکا سچا پیار کر لو. اللہ پر بھروسہ کرو. ہمارا پرابلم یہ ہے سب پر بھروسہ ہے, ہمیں رب پر ہی بھروسہ نہیں رہا. ہم کہتے پیسے ہوں گے تو کام ہوگا, پاسپورٹ ہو جائے گا نا پھر مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارا رابطہ ذرا بڑے لوگوں سے ہوگا نا, منسٹر سے, بڑے کاؤنٹی کے بڑے لوگوں سے, دین اب مائی پرابلم بیکم سالوڈ. یہ بھول ہے آپ کی. ہاں, یا مان لو یہ بھول ہے آپ کی. پیسے سے خوشی نہیں ملتی. اگر پیسہ سکون دیتا نا تو دنیا کا ہر پیسے والا پیسہ خرچ کر کے سکون لے لیتا, اب تکلیف میں نہ ہوتا. یقین جانو اس دنیا میں بہت بڑے بڑے پیسے والے بہت دکھی ہیں. ان کے دکھوں کا مداوع کسی کے پاس نہیں ہے. اگر پیسے سے ہی شفا ملنی ہوتی تو کوئی بیمار, کوئی امیر بیمار نہ ہوتا. اللہ نے چاہنا ہے تو شفا ملنی ہے. اللہ نے چاہنا ہے تو پیسے میں سکون ملنا ہے. اربوں روپے سکون نہیں ہے, اور کئی غریب ہیں سکون کی نیند سو رہے ہیں, موج کر رہے ہیں لائف میں. یاد کر لو, ایک اور بات بھی سمجھ لو. ہم نے تو نا برکت کو بھی کوانٹٹی سے تولنا شروع کر دیا. یار اس کی 4 گاڑیاں ہیں, بڑا بنگلہ ہے, 2 فیکٹری ہے, کینیڈا کا پاسپورٹ ہے, یہ بڑی برکت والا ہے. نہیں جناب, برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. بہت کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے. بہت کچھ ہے مگر پیسے حرام, اللہ ناراض, اولاد نافرمان. کس بات کی برکت ہے؟ برکت یہ ہے کہ بے شک پیسے تھوڑے ہوں, حلال کے ہوں, میرا رب راضی ہو, میری لائف بڑی بڑی کوالٹی والی ہے, کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, سکون کی نیند, بچے نمازی. ارے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو دنیا کی لگژریز کی طرف نہیں, اللہ کو راضی کی طرف کرنے جانا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ چیزیں ہوں گی تو مسئلہ حل ہوگا, نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے کبھی بلائنڈ کو دیکھا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی, دیکھ نہیں سکتا مگر آنکھیں ہوتی ہیں؟ آپ کو پتہ نا آئیز لگی ہوئی ہیں مگر ناٹ ایبل ٹو سی. جو بندہ سن نہیں سکتا کیا کہتے ہیں؟ ڈم, ڈیف. کان ہوتے ہیں, ہی ہیو ایئرز بٹ ناٹ ایبل ٹو لسن. اٹ مینس کان کا کمال نہیں ہے, آنکھ کا کمال نہیں. somebody have no power for speak, بول نہیں سکتے, گونگے, مگر they have tongue, زبان لگی ہوئی ہے, کٹی بھی تھوڑی ہے. ہاتھ ہوتے ہیں مگر ہولڈ نہیں کر سکتے, پیر ہوتے ہیں مگر چل نہیں سکتے. what is the message؟ کہ ان چیزوں کا کوئی کمال نہیں ہے. آنکھ میں نور رب نے دینا ہے تو آنکھ نے دیکھنا ہے. زبان ایگزسٹ کر رہی ہے, نہیں بول پا رہا, مگر اللہ نے چاہنا ہے تو زبان نے بولنا ہے. ایئرز آر دیئر بٹ ناٹ ایبل ٹو لسن. وائی؟ اللہ نے فرمانا ہے, اس میں قدرت طاقت دینی ہے تو کان نے سننا ہے. مان لو رب راضی ہوگا تو سب راضی ہوگا. اللہ سے دوستی ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ یہ مل جائے, وہ مل جائے, گاڑی مل جائے, یہ مل جائے, اسی میں لگ گئے اور اللہ کو بھول گئے. آج اللہ سے دوستی کرنی ہے, آج اللہ پر بھروسہ. اچھا پھر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, بیمار ہو گئے, قرضہ چڑھ گیا, گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا, مسئلہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں یار اب تو مسئلہ ایسے حل ہی نہیں ہوگا. I have a big debt. If I make a job for 20-30 years پھر بھی ایبل نہیں ہوں گا قرضہ نکالنے کا, میں تو پھنس گیا, فنش, لائف از فنش. اور یہاں بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے اور بعض اوقات معاذ اللہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے جب اس کو لگتا ہے نا لائف میں کچھ نہیں بچا. مایوسی. میرے پیارے اسلام پلیز اب میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میری بہنیں بھی شاید مجھے پردے میں سن رہی ہیں, باہر بھی کافی لوگ سن رہے ہیں مجھے. آپ کے پاس جو بھی پرابلم ہے نا, جتنا بڑا پرابلم ہے وہ آپ کے لیے بڑا ہے, میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے. یہ مان لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے گھر میں وہ کیا ہوتی, چونٹیاں, آنٹس. چونٹیاں آپ کی گھر میں جا رہی ہوں, لائن لگا کے دیکھا ہوگا آپ نے, آنٹس آلویز ٹریول ود دی کیو. آپ ان چونٹیوں کے آگے ایک ایپل رکھ دو, واٹ ہیپن, رک جائیں گی. دے ہیو نو پاور ٹو پش ایپل.
یا تو واپس چلی جائیں گی یا راستہ ٹرن آف کر کے جائیں گی. مگر ان کے لیے ایپل کیا ہے؟ لائک اے ماؤنٹین. دے ہیو نو پاور ٹو پش ایپل اور میک اٹ سائڈ. نہیں، مگر اسی ایپل کو واپس جیب میں رکھ لو، راستہ کلیئر، وہ جانا شروع کر دیں گی. انڈرسٹینڈ؟ فور آنٹس، چونٹیوں کے لیے وہ ایپل لائک اے ماؤنٹین تھا. بٹ یو فار یو اونلی دا ایپل. آپ نے اٹھایا، راستہ کلیئر ہو گیا. تو یہی تو مانو نا، میرے سامنے مشکل پہاڑ جتنی ہے، میرے سامنے پرابلم پہاڑ جتنا ہے، لوگ کہہ رہے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تمہاری بیماری ختم نہیں ہوگی، تمہارا قرضہ نہیں اتر سکتا، تمہارا فیملی ایشو از بگ ون، دے ہیو نو بڈی ٹو سالو دس پرابلم. ارے لوگوں کے لیے بڑا ہے، میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے. میرا رب تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ کے لیے راستہ دے سکتا ہے. ہاں میرا مالک وہ ہے کہ بہت بڑی فائر لگی ہوئی ہو اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے، اللہ اس آگ کو باغ بنا دیتا ہے. بھروسہ کرو نا. اللہ تو وہی ہے نا، بدر کے میدان میں فرشتے اتارنے والا رب آج بھی وہی ہے. حضرت ابراہیم کی آگ کو باغ بنانے والا رب آج بھی وہی ہے. بس مجھے وہ والا ایمان چاہیے. نظارے آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. There is only one condition. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. ہمارا ایمان نہیں ہے وہ والا. اللہ پر بھروسہ کرو، پھر آپ کے سامنے میریکلز ہونا شروع ہو جائیں گے. You will see that big problem solved suddenly. How? اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. He will give you to exit way. وہ آپ کو نکالے گا وہاں سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہاری امیجنیشن بھی نہیں ہوگی. You get, your money or your sustenance from where you even don't imagine. پتہ بھی نہیں ہوگا کدھر سے ہو رہا ہے یہ. پھر آگے کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہمارا پرابلم یہی ہے، کاش میں اللہ پر بھروسہ ہو جائے. میرا رب کافی ہے، واللہ میرا رب کافی ہے. پلیز ایک بار رب سے دوستی کر کے کہو کہ اللہ بس تو ہی مجھے کافی، مجھے مت بھیج دنیا والوں کے پاس، مجھے نہ ٹھوکروں پہ بھیج میرے مولا. میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھے پکار رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں مالک، ادھر ادھر جا کے اپنے پرابلمز کے لیے مالک میں تجھے تیرے دربار میں آ گیا ہوں. اللہ میری مدد کر، تو ہی میرا کارساز ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ کریم مولا ضرور کرم فرمائے گا. اور پھر وہ جو فیصلہ فرمائے نا اس کو مان لینا کہ یہی درست ہے. پھر دیکھیے آپ ایمان کے کس لیول پر پہنچتے ہیں. ہاں ایک بات یاد رکھنا ہے، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اچھا کرو گے نا لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. کچھ لوگ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دل توڑ رہا ہے، کوئی پیسے کھا رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، کہتا ہے میرا تو کچھ نہیں بگڑ رہا، آئی ایم انجوائنگ مائی لائف. نو، بی ریڈی. اس کی لاٹھی بے آواز ہے. اور اس کا عدل کیسے ہوتا ہے؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، او رب العالمین I want to see your justice. میں تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ you can't see, you're not able to see. If you see, become surprised. آپ دیکھ نہیں پائیں گے. مولا he requested, یا اللہ I want to see, please I want to see your justice. تو دکھانے پر قدرت رکھتا ہے تو دکھا دے. تو ارشاد ہو کہ go for the side of that river and hide yourself. اس دریا کے کنارے جا کے چھپ کر بیٹھ جاؤ. حضرت موسیٰ went that place اور انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک امیر شخص آیا. wealthy person came on the river. He was riding the horse اور اس کے ہاتھ میں he have a bag of money with his hand. And then he stopped at the side of river and put his bag beside and washed their face and feet and all the things, enjoy the water of the river and then went away. And the bag he forgotten there. بھول گیا بیگ وہاں پر. تھوڑی دیر کے بعد one small child come there and he saw the bag, put the bag and take the home. Third, then one
old man came at the corner of the river and he was blind. He washed the face on the water with the water of river और वो सो गया, करीब आराम करने लेट गया, become asleep. थोड़ी देर हुई तो वो जो अमीर शख्स था, the rich person, he remembered that where is my bag? He came after on the river. The old man sleeping over there. उसने उस बूढ़े शख्स से कहा, you saw my bag? He said, no, I don't see, I am blind. I'm just here sleeping or resting here. The Amir shakhs tha, the rich person become angry or ask him, give my bag, otherwise I kill you. वो बूढ़ा मिन्नतें करने लगा, sorry, I don't know, where is your bag? Why you talking about like with me like this? Allahu Akbar. The rich person killed that old person. Hazrat Musa alayhi salam become shocked. What happening? बैग रिच पर्सन का, बैग लेकर चला गया चाइल्ड और किल हो गया बूढ़ा आदमी. या अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है? या अल्लाह, ये क्या हुआ? देखिए अल्लाह के राज क्या होते हैं, अल्लाह के फैसले क्या होते हैं. अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ मूसा, यही हमारा इंसाफ है. दिस इज अवर जस्टिस. एक्चुअली द स्मॉल चाइल्ड विच केम एट द रिवर साइड, ही इज द son of that person which make job on the office or on the अमीर शख्स के पास इसका बाप मजदूरी करता था. So long he make job over there, मजदूरी की, उस बाप ने उसकी वेजेस दबा ली. अमीर शख्स didn't give him his wages, his amount. अब चूंकि पैसे आए, अल्लाह ने बाप की मजदूरी के पैसे बच्चे के घर भिजवा दिए. बच्चे ने बैग पिक किया, चला गया, क्योंकि उसको तो नहीं पता किसका, वो लेके चला गया. मजदूर की मजदूरी बेटे को मिल गई. अब फरमाया जो बूढ़ा था, उस बूढ़े ने अपनी जवानी में इस अमीर शख्स के फादर को किल किया था. ही इज अ मर्डर ऑफ हिज फादर. तो आज इस कत्ल के बदले वो खुद कत्ल हो गया है. मजदूर को ए मूसा मजदूरी मिल गई, कातिल को सजा मिल गई. हमें नहीं पता होता जो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, हमें चोट लगी है, हमारा बिजनेस में लॉस हुआ, हमने हो सकता है किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ तो नहीं दी. मैं अब बयान को एंड करने लगा हूं. मैं एक मशवरा देना चाहता हूं, ये लाइफ टाइम के लिए एक चीज मान लो. Whenever you feel that life was going very good, everything is very good, but now things become difficult. सेहत मुश्किल हो रही है, बीमारियां आ रही हैं, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है. चेक करो किसी का दिल तो नहीं दुखा लिया, चेक करो किसी की हाय तो नहीं ले ली. What goes around comes around. बुरा करोगे तो बुरा होगा. इमाम ज़हबी ने एक वाकया लिखा. एक शख्स था, उसने क्या किया कि एक बुजुर्ग को देखा, एक शख्स को देखा, किसी बुजुर्ग ने उसका कंधे तक हाथ कटा हुआ था और वो आवाज लगा रहा था, जो मुझे देख रहा है देख ले, देखने वाला कभी किसी पर जुल्म न करना है, किसी के साथ ज्यादती न करना. बुजुर्ग कहते हैं, मैंने माजरा पूछा, माजरा क्या है? कहता मामला बड़ा अजीब है, मैं बदमाशों का साथी था, बड़ा पैदागीर, लड़ाई झगड़े ऑलवेज है, लोगों को तंग करना. एक दिन मैंने देखा कि एक फिशरमैन जा रहा था, बड़ी फ्रेश फिश थी, मैंने उससे फिश छीन ली, उसको पैसे भी नहीं दिए. घर पहुंचा, मगर जाते जाते फिश कट्स माय थंब, मेरे अंगूठे को काट लिया. घर गया तो पेन मेरे अंगूठे में हुआ. डॉक्टर को दिखाया कि इस पॉइजन, कट योर थंब. मैंने अपना अंगूठा कटवाया. थोड़ी देर हुई तो मेरे हाथ में पेन होने लगा. कहा जल्दी काटो वरना हाथ पूरे जहर पूरे हाथ पे फैल जाएगा. हथेली कट गई और आखिरकार पूरा हाथ कट गया. किसी ने देखा कि मेरे एक एक करके आजा कट रहे हैं, तो मेरे दोस्त ने कहा व्हाट्स हैपनिंग विद यू, यू डिड समथिंग रॉन्ग? यस. उसने कहा कि मैं एक मछेरे की, एक फिशरमैन की फिश छीन कर आ गया हूं, उसको पैसे नहीं दिए, वो बड़ा परेशान था. कहा जल्दी चल उस दोस्त, उस फिशरमैन के पास जाकर अपोलोजाइज कर लो, माफी मांग लो, वरना एक एक करके पूरा जिस्म कट हो जाएगा. कहता ढूंढते ढूंढते फिशरमैन के पास पहुंच के माफी मांगी, प्लीज फॉरगिव मी. कहता उसने माफ किया तो मेरा ये मसला हल हुआ, मगर मेरा हाथ कट गया. मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो जो दोस्त था ना, उसने उस मछेरे से पूछा कि एक बात तो बताओ, तुम्हारी मछली छीन कर गया था, तुमने कोई दुआ की थी? तो उस फिशरमैन ने पता है क्या कहा? कहता है हाँ, जब ये मछली छीन कर चला गया ना, तो मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, ये मेरी बच्चों की रोजी ले गया है, अल्लाह बदला तूने लेना है. प्लीज रिमेंबर, जब मजलूम अल्लाह को पुकारता है ना,
تو اس کی دعا عرش تک جاتی ہے. زندگی کا ایک اصول بنا لے, میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مجھے اگر کوئی تکلیف دے بھی دے میں معاف کروں, مگر ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو جائے, میری دنیا بھی برباد ہو جائے. کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت اللہ اکبر سعید بن زید, مسلم شریف کی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں ایک روایت ہے کہ ایک بڑھیا تھی, اسے حضرت سعید بن زید تھے صحابی رسول, ان کی زمین پر قبضہ کر لیا, مکان پر قبضہ کیا اور جھگڑا کرنے لگے, میرا ہے یہ, اٹس مائی ہاؤس. حضرت سعید بن زید نے اپنے آپ کو جھگڑے سے, کانفلکٹ سے بچانے کے لیے کہا کہ یہ زمین اس بڑھیا کو دے دو. میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا ہے, من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه توقہ فی سبع ارضین یوم القیامہ. جو جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی نا حق لی, قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. اس کو دے دو, یہ زیادتی کر رہی ہے, اس کا جو دعویٰ ہے غلط ہے, مگر دے دو, مجھے جھگڑا نہیں چاہیے. اس کے بعد آپ نے ایک دعا کی, اللہم ان کانت کاذبۃ فاعم بصرها واجعل قبرها فی دارها. اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر کو اسی گھر میں بنا دے. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ عورت اندھی ہو چکی تھی, دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی اور کہتی تھی مجھے حضرت سعید بن زید کی بددعا لگ گئی ہے, اور آخر کار اسی گھر کے کنویں میں گر کر مر گئی, وہی گھر اس کی قبر بن گیا. یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی, کبھی کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرنا. ہاں آج کل ڈروپ جما کر, دھونس جما کر قبضہ کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو یہاں یا مجھے دنیا میں کہیں لائیو سن رہے ہیں, یہ ابراڈ رہنے والوں کی زمینوں پر بڑے قبضے کے میں نے واقعات سنے ہیں. بندہ یو کے میں, امریکہ میں, کینیڈا میں بیچاروں کے پیچھے زمین پہ قبضہ لوگ کر لیتے ہیں کہ بندہ تو باہر ہے, قبضہ کر لو. ہے قبضہ کرنے والوں سنو, یہ بہت بڑی بربادی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو زمین کا کچھ حصہ, تھوڑا سا حصہ بھی نا حق لے گا, وداؤٹ ہز اس کا کوئی حق نہیں ہے, وداؤٹ ہز رائٹ, کوئی قبضہ کرے گا, قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. کیسے جواب دیں گے یار, اس زمین کو کیا کرنا جو مجھے اللہ کی طرف سے عذاب میں گرفتار کر دے. کبھی کسی کے گھر پر, مکان پر, آج کل ورثے کا مال ہوتا ہے, بھائی بھائی کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے. والد کا انتقال ہوا, دوسرا بھائی چھوٹا ہے, نابالغ ہے, یتیم کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں, اپنی بہنوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں. خدا را ایسا مت کرنا, مارے جائیں گے. یتیم کا مال, اللہ اکبر, یہ تو قرآن نے کہا یہ تو آگ کے برابر ہے, کیسے آپ لے سکتے ہیں کسی کا مال. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں, اب وقت کافی ہو گیا ہے. میرا میسج آج یہ لے کے جائیے کہ آج اس اجتماع سے ایک پیغام لے کے جائیے. مجھے کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے, مجھے دوستی کرنی ہے تو اپنے مالک سے کرنی ہے. وہی قادر ہے, وہی خالق ہے, وہی ڈومیننٹ ہے, وہی فیصلہ کرنے والا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور جب اللہ کے فیصلوں پر یقین مل گیا نا, اللہ پر توکل مل گیا, اللہ سے محبت مل گئی, اللہ کی دوستی مل گئی, پھر پرابلم نہیں رہنی, کیونکہ سارا دینا تو دینے والا تو وہی ہے نا. آج کل دنیا میں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار بھائی دنیا کے ساتھ, دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی ٹائم دینا چاہیے. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا کا مالک کون ہے؟ بتاؤ نا, اللہ ہے. آخرت کا مالک کون ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ. میں اللہ کو راضی کر لوں, اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا, آخرت بھی اچھی کر دے گا. انشاءاللہ رب کو راضی کرنے کی فکر کریں, سب کچھ بہتر ہو جائے گا الحمدللہ. دوستو آپ نے مکمل بیان کو سنا, یہ بیان آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. دوستو آخرت ہی ہمارے مین فیوچر ہے, ٹھیک ہے نا. آخرت کو آباد کریں, اس فیوچر کو بنائیں. یہاں رہتے ہوئے, دنیا میں رہتے ہوئے ہی اس فیوچر کی چنتا کریں, اس فیوچر کو بنائیں. عقل مند وہی ہے جو فیوچر کی فکر کرتے ہیں. دوستو مسجد کو آباد کریں, موت کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں, بھروسہ کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اس کو راضی کرنے والے ہر کام کریں اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس کام سے رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. دوستو اگر رب تعالیٰ راضی رہے گا تو آپ کے دنیا بھی بہتر ہوگا اور آپ کے فیوچر آخرت بھی بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں
دین اور دنیا میں دونوں جگہ کامیابی نصیب فرمائیں، ایمان اور عمل کی زندگی عطا فرمائیں۔ سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔